ایک زمانے میں جنگل کا بادشاہ ایک شیر رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ گیدڑ اور کوا ہوتا تھا۔ وہ دونوں ہر جگہ اس کا پیچھا کرتے تھے اور اس کے کھانے کی باقیات پر گزارا کرتے۔ جنگل کے قریب ہی ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ ہر روز لکڑیاں کاٹنے کے لیے کلہاڑا لے کر جنگل میں جاتا تھا۔ ایک دن جب لکڑہارا درخت کاٹنے میں مصروف تھا تو اس نے اپنے پیچھے ایک خوفناک آواز سنی۔ وہ ڈر گیا اور اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو شیر سیدھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس پر جپٹنے کو تیار تھا۔ سلام سلام اے جنگل کے بادشاہ، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ شیر حیران ہوا۔ مجھ سے مل کر خوشی ہوئی؟ کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہیں کھانے والا ہوں۔ نہیں نہیں، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں شیر بادشاہ۔ میں تو خود تم سے ملنے کی امید کر رہا تھا۔ تم دیکھو تو صحیح، میری بیوی بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم اس کا کھانا، دال اور سبزیوں کا بھی مزہ چکھو۔ دال؟ سبزی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں صرف گوشت کھاتا ہوں؟ شیر نے حیرت سے پوچھا۔ لکڑہارے نے فخر سے کہا، اگر تم نے میری بیوی کا کھانا چکھ لیا تو تم گوشت کھانا چھوڑ دو گے۔ شیر بہت بھوکا تھا، اس نے لکڑہارے کا کھانا قبول کر لیا۔ اچھا ہوا کہ آج گیدڑ اور کوا میرے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ وہ میرا مذاق اڑاتے۔ شیر نے سوچا۔ شیر یہ جان کر حیران ہوا کہ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اتنا اچھا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ اے بادشاہ، روزانہ میرا کھانا بانٹنے کے لیے آپ کا استقبال ہے، لیکن ہماری دوستی کے بارے میں کسی کو کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آپ کو اکیلے ہی آنا ہوگا۔ شیر نے وعدہ کر لیا۔ ہر روز شیر لکڑہارے کا لایا ہوا کھانا کھاتا اور اس طرح ان کی غیر معمولی دوستی دن بدن مضبوط ہوتی گئی۔ ادھر کوا اور گیدڑ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ شیر نے شکار کیوں چھوڑ دیا ہے، ہمیں اس کا باقی کھانا کیوں نہیں مل رہا۔ گیدڑ نے پریشانی سے کہا، اگر شیر نے مزید شکار نہ کیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ کوے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، چلو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیر کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ اگلے دن وہ دونوں ایک محفوظ فاصلے سے شیر کا پیچھا کرنے لگے اور آخر اس کی جگہ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، ایک لکڑہارے کا لنچ کھا رہا ہے۔ گیدڑ نے کوے سے کہا، اچھا، اسی لیے شیر اب شکار نہیں کرتا اور ہمارے ساتھ اپنا کھانا نہیں بانٹتا۔ کوے نے کہا، اگر ہم کسی طرح لکڑہارے سے اس کی دوستی توڑ دیں تو شیر پھر سے اپنے شکار شروع کر دے گا اور ہمیں بھوکا نہیں مرنا پڑے گا۔
اس شام جب شیر واپس اپنے غار میں آیا تو کوا اور گیدڑ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کوے اور گیدڑ نے التجا کی، ہمارے آقا آپ ہمیں بھول گئے، اب آپ ہمیں اپنا شکار کیوں نہیں کھلاتے؟ شیر نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل میں نے اب گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے۔ میں ایک دوست سے ملا ہوں، اس نے مجھے اپنے پرانے طریقے سے بدل دیا ہے۔ کوے نے کہا، ہم بھی آپ کے دوست سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کا نیا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ دونوں کے بہت اصرار پر شیر ان کی بات مان گیا۔ اگلے دن جب لکڑہارا حسب معمول اپنے دوست شیر کا انتظار کر رہا تھا تو اچانک اسے مختلف آوازیں سنائی دیں۔ لکڑہارا بڑا ہوشیار اور عقل مند آدمی تھا۔ وہ فوراً ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ وہ دور سے شیر کو قریب آتے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کوا اور ایک گیدڑ بھی تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر یہ دونوں بھی ساتھ ہوں تو شیر کے ساتھ میری دوستی زیادہ دیر نہیں چلے گی، ایک دن شیر ضرور مجھے کھا جائے گا۔ شیر درخت کے پاس آیا تو لکڑہارے کو پکارنے لگا، نیچے آؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ میں ہوں شیر بادشاہ تمہارا دوست، ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ لکڑہارے نے آواز دی، نہیں میں اب تم سے نہیں ملوں گا، تم نے مجھ سے اپنا وعدہ توڑا ہے۔ اگر وہ دونوں تم سے وعدہ خلافی کروا سکتے ہیں تو تم ہماری دوستی کو بھی بھول سکتے ہو اور ان کی باتوں میں آ کر مجھے مار بھی سکتے ہو۔ شیر نے کہا، نہیں میرے دوست، ایسا نہیں ہوگا۔ مگر لکڑہارا نہیں مانا۔ اس نے سوچا آج کے دن اپنی جان بچا لوں، آئندہ سے اس جنگل میں نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے پھر تم کل سے اکیلے آنا، آج تو چلے جاؤ۔ شیر کافی انتظار کے بعد وہاں سے غصہ سے چلا گیا اور اس نے سوچا کہ اگلے دن اسے مزہ چکھاؤں گا۔ مگر اگلے دن جب شیر لکڑہارے کی درخت کاٹنے والی جگہ پر آیا تو وہ نہ ملا، کیونکہ لکڑہارے نے اس دن کے بعد سے وہ جنگل چھوڑ دیا تھا۔